حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، کہ دل کی دوا 5 چیزوں میں ہے۔ اگر ہم اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتے ہیں، سکون پانا چاہتے ہیں، آج ہمارے دلوں کو جو سکون نہیں ہے اسی وجہ سے ہم بیمار ہیں۔ دیکھیے آپ، آئے دن بیماری پر بیماری، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، شوگر آ گیا، برین ٹیومر ہو گیا، دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، رات میں نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں لینا پڑتا ہے، دن میں چین نہیں ہے، اسی لیے گھر میں چڑچڑاہٹ، دکانوں پر چڑچڑاہٹ، بازار میں چڑچڑاہٹ، ہر وقت دیکھیے ٹینشن ٹینشن۔ پہلے لوگ اپنے بچوں کو گود میں لے کے پھرتے تھے، اب ٹینشن کو گود میں لے کے پھر رہے ہیں۔ جب دیکھیے تب ٹینشن، شکایت شکایت، شکر کے کلمات ہی نہیں ہے زبان پر، جس سے ملے شکایت، نہیں وہ ایسا ہو گیا، وہ کاروبار ایسا ہو گیا، اللہ تعالیٰ صحت دیا اس کا کوئی شکر نہیں ہے، ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں دیا، سکون سے کھا پی رہے ہیں، اس پر کوئی شکر نہیں ہے، بیماری تھوڑی ہے، اتنے بیمار بھی نہیں ہے کہ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، اس پر کوئی شکر نہیں ہے، شکر کا لفظ ہی نہیں ہے، ہمیشہ شکایت۔ اور خاص طور پر بڑے بڑے مالدار اور کاروباری تو ہمیشہ شکایت میں رہتے ہیں، جب بھی بولیں گے نہیں کاروبار صحیح نہیں چل رہا مول صاحب، پچھلے سال اچھا تھا، یہ مہینہ ذرا ٹینشن میں جا رہا، فائدہ نہیں ہوا۔ ارے جب فائدہ ہوا تھا تب تو شکر کرے تھے۔ اور فائدہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی اصل لاگت میں نقصان ہوا تو اس کو نقصان کہتے ہیں، اصل لاگت میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، فائدے میں کمی ہو گئی تو نقصان کہہ رہے ہیں۔ پچھلے مہینے مان لیجئے کہ 2 لاکھ کا فائدہ ہوا تھا، اس مہینے میں 1.5 لاکھ کا ہو گیا تو کہہ رہے ہیں نقصان ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہ ناشکری کے کلمات ہیں، اس لیے ہمیشہ ٹینشن۔ جو ملا اللہ کا شکر کرنا سیکھیے، شکر کرنا سیکھیے، جو ملا اس پہ شکر کریے، پھر دیکھیے کیسی راحت ملتی ہے۔ تو یہ دلوں کی بے چینی جو ہے یہ بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، بڑے صوفی بزرگ ہیں، کتابیں آپ نے لکھی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ بیماریوں کا، دل کے بیماریوں کا علاج 5 چیزوں میں۔ کیا ہیں وہ 5 چیزیں؟ ارشاد فرماتے ہیں قراءۃ القرآن بالتدبر، غور و فکر کر کے قرآن کی تلاوت کرو، قرآن شریف کی تلاوت غور و فکر کر کے کرو۔ اب کیسا غور کرنا مول صاحب؟ پہلے سیکھنا پڑتا۔ غور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے جو دل میں آیا سوچ لینا، سیکھنا پڑتا۔ غور بھی کیا کرنا، وہ سیکھنا، ہر چیز سیکھنے کی ضرورت پڑتی۔ بھائی سیکھے بغیر جب پیدا ہوئے، سیکھے بغیر دودھ پینا بھی نہیں آیا، ماں کا دودھ بھی نہیں پی سکے سیکھے بغیر، کہاں قرآن پڑھ سکتے، کہاں قرآن کی باتیں سمجھ سکتے؟ پہلی مرتبہ پیے تو ٹھسکا لگا، سیکھنا نہیں آیا تھا نا، ماں سکھاتی ہے کہ بیٹا دودھ کیسے پینا ہے، تو ماں کے سکھائے بغیر دودھ نہیں پی سکے، قرآن پڑھ سکتے، قرآن سمجھ سکتے، سیکھنا پڑتا۔ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، صحابہ نے سکھایا ہے، ان کے تابعداروں نے سکھایا ہے، اب اساتذہ استاذ علماء سکھاتے ہیں۔ تو بہرحال تدبر کریں، غور کریں۔ میں مثال دینے کے لیے ایک طریقہ آپ کو سکھاؤں گا۔ جب آپ پڑھیں قرآن مجید الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ اب یہاں غور کریں، تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ تو فرما رہا ہے، لیکن ہم ماں باپ کی تعریف کرتے، استاذ کی تعریف کرتے، تاج محل دیکھ کے اس کے شاہجہاں کی تعریف کرتے، اور قطب مینار دیکھ کے سر اٹھا کے بادشاہ کی تعریف کرتے۔ بادشاہوں کی بادشاہ کی تعریف تو نہیں کرتے، بنانے والے بادشاہ کی تعریف کرتے، جو دیکھے اس کی تعریف۔ دنیا میں ہم اتنے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں، پھر تمام تعریف اللہ کے لیے کیسے ہوئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر بنانے والے کو طاقت اور قوت، عقل و سمجھ اور بنانے کی ٹیکنک اللہ نے دی ہے، تو اس کی تعریف کرنا در حقیقت اللہ ہی کی تعریف کرنا ہے۔ تو تعریف ایسی کرنا چاہیے۔ کیا تعریف ہے پروردگار کی کہ اس نے بادشاہ کو اتنی سمجھ دیا کہ وہ قطب مینار بنا سکا، ورنہ آج ہم کیسے ویسا مینار بنا سکتے؟ آج ہم کیسے ویسے تاج محل بنا سکتے؟ کیا شان ہے پروردگار کی، کیسا کیسا ذہن دیا۔ آج اتنی ٹیکنالوجی بڑھی ہے، اس دور میں ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، اور نقل کرنے کے سامان بھی ویسے نہیں تھے، بڑے بڑے پتھر اٹھانے کے، پھر کیسے اٹھائے ہوں گے، کتنی محنت کیے ہوں گے، وہ طاقت بھی اللہ نے ان کو دی تھی۔
تو تعریف اللہ کے لیے ہی ہے ہر وقت. لکھنے والے کی تعریف اللہ کی تعریف ہے کیونکہ رب نے اسے وہ قوت دی. بولنے والے سمجھانے والے کی تعریف اللہ کی تعریف ہے کیونکہ اللہ نے اس کو وہ گویائی وہ سمجھ عطا فرمائی ہے. الحمدللہ رب العالمین. غور و تدبر کریں تو قرآن جب غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. اب اور ایک مثال دے دوں گا میں، آپ سمجھ لیجئے تاکہ اطمینان ہو جائے، غور کرنے کا طریقہ ملے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، وہ تم کو دودھ عطا فرماتا ہے. کیسے عطا فرماتا ہے؟ ارشاد فرمایا من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ تعالیٰ تم کو دودھ عطا فرماتا ہے. کہاں سے؟ من بین فرث و دم، یعنی جانور کے نجاست اور اس کے خون دونوں کے درمیان سے ایک دھار نکلتی ہے. ایک طرف نجاست ہے، ایک طرف خون ہے، دونوں کے درمیان سے ایک دھار نکل رہی ہے، سفید دودھ. اور وہ ایسی غذا کے پیدا ہونے والے سے بچے سے لے کر موت کے منہ میں جانے والے بوڑھے تک کے لیے غذا ہے. مگر وہ غذا جو نکل رہی ہے نجاست اور خون دونوں کے درمیان سے نکل رہی ہے. خون بھی نجس ہے مگر انسان حیوان جو کھاتا ہے اس کی نجاست جہاں جمع ہوتی ہے وہ دونوں کے درمیان سے دودھ نکلتا ہے. نہ نجاست کا اثر مطلب رنگ، اور نہ ہی اس کی بو، اور نہ ہی اس کا مزہ. دو نجاستوں کے درمیان سے دودھ نکل رہا ہے. غور کرو قرآن پاک، تدبر سے پڑھو، دل کو اطمینان ملتا ہے. دل کا سکون کیسے ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں قراءۃ القرآن بالتدبر. طوطے کے جیسا رٹنا نہیں. پڑھے 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 4 پارے پڑھے 10 پارے پڑھے، اچھی بات ہے، پڑھ لینا چاہیے، مگر 1-2 آیتیں کم از کم ایسی بھی پڑھنا چاہیے کہ اس میں غور کریں. ایک طرف آپ 5 پارے پڑھیے لیکن 10 منٹ اس کے لیے بھی نکالیے. قرآن جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا فائدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن غور بھی ہونا چاہیے. اور وہ غور آپ اللہ کی قدرت میں کریں گے، مسائل میں نہیں کریں گے. یہ بھی یاد رکھیے طلاق کے مسئلے قرآن میں بیان کیے جا رہے ہیں. اب آپ غور کر کے مسئلے نکالنا چاہ رہے ہیں، یہاں نہیں چلے گا آپ کا غور، آپ کی عقل یہاں کام نہیں کرے گی. اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے معجزات، اس بارے میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کے قربت اور اس کی نزدیکی ہم حاصل کر سکتے ہیں. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ وہ خلاء الباطن، یعنی انسان اپنا باطن خالی رکھے. باطن کا مطلب پیٹ، باطن کا مطلب دل، یہ دونوں چیزوں کو خالی رکھے. جب دل بولا کھا رہے ہیں، ہے نا، آج ہماری قوم کو دیکھو آپ، رات میں 3 بجے تک جگ رہے ہیں تو 3 بجے تک بھی فریج میں سے وہ نکالے کھائے، یہ نکالے کھائے، یہ نکالے کھائے، کبھی سیب کھا لیے، کبھی آئس کریم کھا لیے، کبھی چاکلیٹ کھا لیے، سونے سے پہلے تک کھا رہے ہیں، 3 بجے 2 بجے تک بھی کھا رہے ہیں. پھر صبح اٹھتے ہی پھر فریج کھولے، پھر کھائے، بس یہ کھائے وہ کھائے یہ کھائے، کھانے میں پوری زندگی چلے جا رہی. پیٹ کو خالی رکھنا بھی سیکھیے اور دل کو خالی رکھنا بھی سیکھیے. دل اور پیٹ جب خالی رکھا جاتا ہے تو ذکر کی لذت محسوس ہوتی ہے، دل کا علاج ہوتا ہے. دل کا علاج، دوسرا طریقہ دل کے علاج کا خلاء الباطن. اور دل کو کیسے خالی رکھیں؟ پڑوسی کی فکر، ارے کل رات میں بہت دیر سے آیا، چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی بازو والوں سے، کیا ہو گیا کہ نہیں معلوم، ان کا بچہ نہیں دکھ رہا، ارے بچی کو جا کے ان چھوڑ کے آتا، اپنی بچی کو کیا کرتی نہیں معلوم. کوئی نیا آدمی گلی میں سے گزر رہا تو یہاں کہیں کو آ گیا ہے، روڈ پہ خود جا رہے ہیں، ارے وہ بڑی بلڈنگ بنا دیا بھائی، اپنے کو کہیں کو بھائی کیا ملنے والا ہے اپنے کو یہ سب بحثوں سے، ان وہ کرا، وہ آدمی یہ کرا، ان ایسا کرا. ارے اپنی فکر کیجئے بھائی، اپنے دل کو خالی رکھو، دنیا بھر کی فکر نکال دو، ایک فکر بنا لو، میرا رب میرے رسول، بس اس فکر میں گم ہو جائیے. پھر دیکھیے اطمینان کیسے حاصل ہوتا ہے. تو دل کی بیماری کا علاج کا دوسرا طریقہ یہ ہے. اور تیسرا طریقہ آپ فرماتے ہیں قیام اللیل، رات کے وقت میں قیام کرنا یعنی عبادت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، باضابطہ بزرگوں نے لکھا ہے، رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ میرا محبوب کیسے ہو سکتا ہے کہ جو رات میں دن میں مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے
اور رات میں جب میں اپنی محبت کے دروازے کھولتا ہوں تو وہ سو جائے. دن میں تو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، لیکن رات میں رب تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے محبت کے دروازے کھول دیتا ہے، تب بندہ سو رہا ہے. وہ کیسے میرا بندہ ہو سکتا ہے؟ تو قیام اللیل، رات میں عبادت کرنا، قیام کرنا. چوتھا والتضرع الی اللہ عند السحر، صبح صادق سے پہلے دربار الہی میں بیٹھ کر، کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، اے اللہ معاف فرما، مغفرت عطا فرما، میں گناہ گار ہوں، مجھے بخش دے. یہ دعائیں کرنا یہ دل کی بیماری دور کرنے کا طریقہ ہے. اور پانچواں طریقہ فرمایا مجالست الصالحین، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کرکٹ چل رہا ہے، ٹی وی پر ساتھ بیٹھ گئے، انٹرنیٹ پر بیٹھ گئے، فون پر دیکھ لیے، اور دوست و احباب جو ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ گئے. اب ایک نئی اور جماعت نکل گئی ہے، کچھ بولے کہ کیا بولے؟ صحابہ کو برا بولے، ان لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. صالحین کی مجالست اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، تو دل کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، دل کو اطمینان اور چین حاصل ہوتا ہے.